میں ایک گورکن تھا اور ایک دن میں ایک طوائف عورت کی قبر کھود رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور قبر آدھی کھود چکی تھی کہ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور مٹی سے تیز خوشبو پھیلنے لگی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں اس وقت قبرستان کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اسے قبر کھدوانی ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور چند ضروری باتیں پوچھی۔ قبر کا سائز کیا ہوگا اور مرنے والی عورت ہے یا مرد؟ اس نے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بتایا، مگر ایڈوانس نہیں دیا اور کہا کہ باقی رقم جنازے کے بعد دوں گا۔ میرے پاس کافی وقت تھا کیونکہ جنازہ مغرب کے بعد تھا۔ چونکہ ظہر کا وقت تھا، میں نے سوچا عصر کے قریب جا کر قبر کھود دوں گا۔ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور تقریباً 20 سال سے قبریں کھود رہا تھا، اس لیے مجھے کام مشکل محسوس نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں نے نماز ادا کی اور اپنا اوزار لے کر قبرستان کے وسط میں چل پڑا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں ملے گی۔ یہ قبرستان بہت بڑا اور پرانا تھا، ارد گرد کے کئی علاقوں سے جڑا ہوا تھا، اس لیے یہاں بہت سارے مردے دفن تھے اور کئی قبروں میں متعدد لاشیں ایک ساتھ تھیں۔ بہت سی قبریں ایسی ہیں جن کے پیارے کبھی واپس نہیں آئے، اس لیے ہم بعض اوقات ایک قبر کے اوپر دوسری لاش دفن کر دیتے تھے۔ میں اسی انداز میں قبر کھود رہا تھا کہ ابھی آدھی قبر ہی بنی تھی کہ اچانک مٹی ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے قبر میں کئی اے سی چل رہے ہوں اور مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری ہوا، مگر چونکہ کام ادھورا تھا میں نے جلدی سے کام مکمل کرنے کی ٹھانی۔ جیسے ہی پوری قبر کھودی تو ایک دم تیز خوشبو میرے ناک میں گھس آئی۔ میں نے چاروں جانب دیکھا مگر کوئی گلاب یا موتیے کے پھول نظر نہیں آئے۔ قبرستان خالی تھا۔ بے دہانی میں نے مٹی سونگھی تو وہی خوشبو مٹی سے آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ یہ خوشبو انتہائی نایاب اور تازگی بخش تھی۔ میرے حواس ایک دم تر و تازہ ہو گئے اور مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں کافی دیر قبر کے اندر کھڑا مٹی سونگتا رہا اور میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ آج تک مجھے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس جگہ اتنی قبریں تیار کی تھی مگر کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ شاید مرنے والی عورت بہت خاص ہوگی، کیونکہ قبر سے پہلے ہی خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ لاش ابھی اتاری بھی نہیں گئی۔ اندھیرا ہونے لگا اور مغرب کی اذان سنائی دی۔ جلد ہی جنازہ آیا اور میں جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور میت کو دفنانے کے لیے قبر کی جانب لے جایا گیا۔ جنازے میں چند ہی لوگ تھے اور کچھ لوگ نماز کے بعد چلے گئے۔ جب میت لحد میں اتاری گئی اور مٹی ڈالی گئی تو خوشبو اور بڑھ گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ پورا قبرستان مہک اٹھا ہے۔ لوگ مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے اور میں نے بھی دعا کی۔ جب لوگ پلٹے تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ عورت کون تھی، کیونکہ اس کی قبر سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص حیرانی سے بولا کہ مرنے والی کوئی نیک عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مشہور طوائف تھی اور اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی گندگی سے بری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت امیز انداز میں جب یہ کہا تو مجھے حیرت سے کا چہرہ ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں نے دوبارہ اسے پوچھا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میں یہاں قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر سے ایسی خوشبو نہیں محسوس کی جو آج اس قبر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی طرح بدگمانی سے دیکھا تو وہ ذرا عجیب انداز میں ہنس کر بولا، یقیناً آپ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو باقی لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور اتنا ہی جانتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت تک دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت طوائف تھی۔ میں قبر کی طرف دیکھتا رہا جس میں سے اب بھی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے اب بھی وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیالات میں الجھتا ہوا جناز گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف گیا، مگر وہ رات میرے لیے بہت باری گزری۔ بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا کہ وہ عورت واقعی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے بھی بری ہوگی، لیکن میں بھی سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی ٹھنڈی محسوس کی اور پھر جس طرح خوشبو محسوس ہوئی اس نے مجھے بے حد متاثر کر دیا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ یہ سوچ کر میں نیند میں غرق ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال اسی قبر کا آیا اور میں اپنے قدم نہیں روک سکا، بلکہ سیدھا قبر کے سرہانے پہنچ گیا جہاں کی مٹی اب بھی خوشبو دے رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی کے انداز میں آہستہ آہستہ کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کہاں سے ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا وہ سچ تھا یا نہیں۔ پھر بھی میں ایک بات چاہتا ہوں
کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ ہو۔ تمہاری قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کے باغوں کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈھیروں پھول ایک ساتھ مہک رہے ہیں۔ میں ضرور معلوم کروں گا کہ اگر تم طوائف تھی تو آخر وہ کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو مہکنے والا باغ بنا دیا اور تمہیں معافی و رحمت کا مقام عطا کیا۔ یہ عزم لے کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو گئے تھے، مگر آج تک کبھی کسی قبر سے ایسی مہک محسوس نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی اور پرہیزگار لوگوں کے جنازے یہاں آئے، میں نے انہیں دفن کیا۔ بہت سی پردہ نشین عورتیں بھی یہاں دفن ہیں جو نمازیں پڑھتی اور شادی شدہ زندگی میں وفادار تھی، مگر ان کی قبروں سے کبھی ایسی خوشبو نہیں آئی، نومولود بچوں کی قبروں سے بھی نہیں۔ آخر کچھ خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہکا رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی قبر ٹھنڈی ہو گئی اور میں نے یہ ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں محسوس کی۔ مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز کو نہیں جانتے، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ عورت کون تھی، کیا تھی اور کون سا عمل کرتی تھی جس نے اسے ایسی رحمت کا مقام دے دیا۔ اس تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اگلے دن محلے میں جا کر مختلف لوگوں سے پوچھتا رہوں، اور یہی تحقیق مجھے اس عورت کے گھر تک لے آئی۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ عرصہ دراز تک طوائف رہ چکی تھی، مگر تقریباً 1 سال سے وہ اسی محلے میں آباد تھی۔ پہلے لوگ اس کے کوٹھے پر آتے تھے اور رات بھر رنگینیاں ہوتی تھی، مگر جب سے وہ یہاں آئی ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ شاید اس نے پیشہ چھوڑ دیا یا گاہ ختم ہو گئے۔ لوگوں کے مختلف اپنے خیالات تھے، مگر اس دوران میری تصدیق ہو گئی کہ قبرستان میں کھڑے اس آدمی کی باتیں سچ تھیں اور وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ پھر بھی اگر وہ اتنی گناہ والی تھی تو اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے مرنے سے پہلے ہی بخش دیا؟ یہی سوچ مجھے مجبور کر گئی کہ میں اس کے گھر جاؤں اور وہاں رہنے والی عورت سے معلومات حاصل کروں۔ اسی ارادے کے ساتھ میں اس طوائف کے گھر گیا اور گلی والوں کی نظر میرے اوپر تھی، مگر میرے ارادے نے مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور میں وہاں سے سچ جان کر ہی واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ لوگوں کی ذہنیت ایسی تھی کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ میں اس طوائف کو جانتا تھا، نہ میں اسے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ جاننے آیا تھا کہ آخر اس گناہوں میں ڈوبی عورت کا وہ کون سا نیک عمل تھا جو اس کے لیے زیادہ راہ بن گیا کہ وہ آج مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی کچھ دیر بعد ایک بھاری مگر مدھم آواز آئی۔ کون ہے؟ میں اس آواز کے سحر میں کھو گیا۔ واقعی طوائف کی آواز میں ایک الگ ہی نرمی اور جادو ہوتا ہے جو سننے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جی میں گورکن ہوں، وہ جو محلے کے بڑے قبرستان میں قبریں بناتا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت چونک گئی اور بولی، کیا تم ذریعہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ اس کے منہ سے نام سنا تو میں نے کہا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے جس عورت کا انتقال ہوا ہے میں ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں احسان مند رہوں گا۔ اس عورت نے کچھ لمحے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں بے اختیار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور جب وہ چلتی تو پازیب کی مدھم چھنکار پورے ماحول کو معنی خیز بنا دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے نظر جھکا لی اور قدم آہستہ رکھے۔ وہ آگے بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں فرشی نشستیں بچھی ہوئی تھی۔ میں نے جوتے اتارے اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر بولی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ ذریعہ کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب تو وہ دنیا سے جا چکی ہے اور اس کے عاشق اب اس کے دروازے پر پہنچنے لگے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تھکن و مایوسی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا، نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو ذریعہ کو کبھی دیکھا بھی نہیں، میں تو صرف ایک بات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ دراصل میں گورکن ہوں اور 2 دن پہلے میں نے ذریعہ کی قبر کھودی تھی۔ اس کی قبر سے بے انتہا خوشبو آ رہی تھی اور قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے جنت کی ہوا چل رہی ہو۔ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، اسی لیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ذریعہ نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبو عطا کی۔ میں نے جلدی اپنا مدعا بیان کیا تو اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ذریعہ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور قبر ٹھنڈی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اسی راز کو جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ذریعہ کے کس عمل نے اسے یہ بلند مقام عطا کیا۔ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولی، اس کا دل سچا تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس نے جو ارادہ کیا وہ پورا کیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اس عورت کی آواز لرز رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ کیا بات جانتی ہے جو اسے اس قدر رلا رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا،
کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ ذریعہ نے کون سا ارادہ کیا اور وہ اپنے رب تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی؟ اس عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، ہاں میں بتاتی ہوں۔ دراصل ذریعہ اندرون شہر کی ایک مشہور طوائف تھی۔ روزانہ درجنوں لوگ اس کے در پر آتے۔ اس کے حسن، اس کی آواز اور اس کی اداؤں کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ اس کے کوٹے پر ہر وقت رونق لگی رہتی اور ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا۔ مگر ذریعہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ وہ کوٹے پر پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی، اس لیے اس ماحول کو اس نے مجبوری میں قبول کر لیا۔ مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ کسی دن زندگی سے نکل جائے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی نیک راستے کی طرف لوٹ آئے۔ وہ کہتی تھی کہ میں گناہوں سے تنگ آ چکی ہوں، میں پاکیزگی چاہتی ہوں۔ اس کا دل بدلنا شروع ہو گیا تھا، مگر ایک دن ایک نوجوان شخص آیا جس نے اسے ایک رات کے لیے خریدا، لیکن اس نے ساری رات اسے چھوا تک نہیں، صرف بیٹھ کر اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایسی پاک محبت تھی کہ ذریعہ کے دل میں پہلی بار ندامت نے جنم لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عورت کو جسم نہیں بلکہ دل سے دیکھتے ہیں۔ وہ راز ذریعہ کی زندگی کا موڑ بن گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر دے گی۔ اس نے ذریعہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ ذریعہ نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس کی محبت اتنی سچی تھی۔ صبح ہوتی وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، مگر اب ذریعہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے جانے کے بعد ذریعہ کے دل میں بھی اس کی محبت نے جنم لیا۔ اسے اب اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا۔ وہ ہر آنے والے کو انکار کر دیتی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار کر گیا تھا، لیکن اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے ذریعہ کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے محفلیں سجانی بند کر دی، گاہکوں سے ملنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دیا۔ کوٹے پر جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب پریشان تھے، خاص طور پر کوٹے کی مالکن جو اب بہت زیادہ غصے میں تھی۔ ذریعہ کے طرز عمل پر اس نے اسے کئی سخت سزائیں دی۔ اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں کئی کئی دن قید کر دیتی اور مارتی پیٹتی، لیکن ذریعہ پتھر کی دیوار بن چکی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ ذریعہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بڑی زندگی پر توبہ مانگتی رہتی۔ کوٹے کی مالکن کو اپنے برے دن قریب آتے دکھائی دینے لگے، اسی لیے اس نے چپکے سے ذریعہ کا سودا لاکھوں روپے میں ایک پروڈیوسر سے طے کر دیا۔ جب ذریعہ کو یہ خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسی رات وہ پروڈیوسر اسے لینے آنے والا تھا۔ اس سلسلے میں نے ذریعہ کی مدد کی۔ ہم دونوں نے اس کوٹے اور اس کی گندگی بری زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور شہر کے پرانے مگر پرسکون علاقے میں آ بسے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، مگر جلدی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ذریعہ ایک طوائف تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ ذریعہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی، اور سچے دل سے کی گئی توبہ تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت تو آپ نے خود ہی اس قبر سے اڑتی خوشبو کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ ذریعہ دن رات اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی۔ 1 سال تک اس نے بے شمار دکھ اور تکلیفیں برداشت کی، مگر اپنی توبہ پر قائم رہی۔ لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں، مگر اس نے دوبارہ کسی غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کوٹھے پر کمائے ہوئے تمام پیسے ایک خیراتی ادارے کو دے دیے اور چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرنے لگی۔ وہ بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ جس شخص نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اس کا پھر کبھی کوئی پتہ نہ چلا، نہ وہ کہاں سے آیا تھا نہ کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مگر ذریعہ کے لیے وہ ایک رات پوری زندگی بن گئی۔ وہ مرتے دم تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب اس عورت نے اپنی بات مکمل کی تو میں حیرت سے سنتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف نے اپنی زندگی بدل لی، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اس نے ذریعہ کے گناہوں کو اس کی آنسوؤں کے بدلے دھو ڈالا۔ ذریعہ نے سچی محبت کو پا لیا۔ اس نے مجازی محبت سے حقیقی محبت کا سفر طے کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ گناہوں سے بری زندگی بے معنی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا آخری سال اللہ کی رضا کے مطابق گزارا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لی۔ ذریعہ جیسی عورتیں ہی اللہ کی رحمت اور بخشش کی حقیقی حقدار ہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے بھر ذریعہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے دل پر یہ یقین پختہ ہو گیا کہ واقعی اللہ فرماتا ہے کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ نے ذریعہ کو معاف کر کے یہی دکھا دیا تھا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کروں گا، کیونکہ اب میں جان چکا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور میرے جیسے گناہگار کو معاف کرنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا
اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔